مارچ کی آج 25 تاریخ ہے۔ اگلے جمعے سے پہلے 1 اپریل ہوگی، اور 1 اپریل کو ہمارے معاشرے کے اندر کافروں کی دیکھا دیکھی جو دن منایا جاتا ہے، 1 اپریل کو جھوٹ کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جسے اپریل فول کہتے ہیں۔ تو سوچا اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں کہ کہنے سننے کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے بچا لیں تو یہ انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اپریل فول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دن جتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں آپ بولیں، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کو حیران کرنے کے لیے آپ جتنا بڑا جھوٹ بولنا چاہتے ہیں آپ بولیں، یہ پوری دنیا میں یہ کام ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ جھوٹ تو جھوٹ ہے، مذاق میں بولے پھر بھی جھوٹ ہے، اگر بالکل یعنی سیریس حالت میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں وہ بھی جھوٹ ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں پر کیا بھیجا بھائی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ اور مسلمان بھی کافروں کی، یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی 1 اپریل کو جھوٹ بولتے ہیں، اور جب حقیقت کھل جاتی ہے پھر کہتے ہیں میں نے مذاق کیا، اپریل فول تھا اس لیے جھوٹ بولنے کی کون سی کوئی ممانعت ہے؟ تو گویا جس بات سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کھلم کھلا اس دن 1 اپریل کو اللہ کے اس حکم کے ساتھ استہزاء کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کو پامال کیا جاتا ہے، نبی کی سنت کو توڑا جاتا ہے۔ تو جب کھلم کھلا اعلانیہ طور پہ اللہ کے ساتھ بغاوت مسلمان بھی کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہا ہے، تو ایمان والے کے کلمہ پڑھنے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ کیوں بھائی؟ ہم یہود و نصارہ کو تو نہیں روک سکتے، ہماری ان تک دسترس نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تو بھائی ترغیب دے سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ کام شریعت کے صراحتاً خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ اپنی ہم نشینی اختیار کر لو، اپنا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ بنا لو۔ اور پھر قرآن کریم میں 5ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے بارے میں 4 انعامات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو نبیوں کی ہم نشینی عطا کروں گا۔ اللہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ کرے گا کہ نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نبی ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں، چاہے معاملہ جیسا بھی بن جائے، کبھی کسی نبی نے خلاف حقیقت بات نہیں کی۔ تو یہ نبوت کا والا جو درجہ یہ تو ختم ہو چکا ہے، اگلے جو 3 درجے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی پہ، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو بات ارشاد فرمائی وہ ہے والصدیقین۔ کس کے ساتھ بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ نبیوں کے بعد اس امت میں جو سب سے بڑا طبقہ ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس امت کے لوگوں میں اللہ کی نظر میں جو پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، وہ دوسرا گروہ بھائی سچوں کا ہے۔ کس کا بھائی؟ صدیقین اور سچوں کا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گروہ، یہ جماعت بہت ہی محبوب ہے۔ سب سے زیادہ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سچے لوگ کون سے گزرے ہیں؟ کیوں بھائی؟ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ سچے لوگ کون سے تھے؟ خاص طور پہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے جو سچا طبقہ گزرا ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا، کہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی خلاف حقیقت بات نہیں کی، نقصان چاہے جتنا بڑا بھی ہو جائے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے ہمیشہ سچ بات کہی ہے۔ اگر کسی نے شراب پی لی تو کہا یا رسول اللہ میں نے یہ غلطی کی۔ اگر کسی سے کوئی خلاف حقیقت معاملہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، چوری ہوئی ہے، زنا ہو گیا، کوئی بھی معاملہ بنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بغیر پوچھے خود اقرار کیا یا رسول اللہ ہم سے یہ گناہ ہوا۔ کبھی کسی صحابی نے کوئی معاملہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپایا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا میں اسے کن کے ساتھ کھڑا کروں گا بھائی؟ نبیوں کے ساتھ، اور دوسرے درجے پہ فرمایا صدیقین کے ساتھ۔ شہداء، شہادت بہت بڑا رتبہ ہے۔ جو سچ بولنے والا ہے اگر یہ اپنے بستر پہ بھی مر گیا، کل قیامت کے دن اللہ ایسے شہداء کے ساتھ اس لیے کھڑا کرے گا کہ یہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ والصالحین، صلحاء کا طبقہ یہ قیامت تک چلے گا، نیک لوگوں کا طبقہ، نیک لوگوں کی جماعت یہ قیامت تک چلے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے، ایک تو یکم اپریل فول ہے، اس اعتبار سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سا طبقہ ایسا ہے کہ جو 100% سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ عدالت میں چلے جائیں، جج فیصلہ کرنے میں جھوٹ کا سہارا ضرور لیتا ہے، ایسے ہے یا نہیں بھائی؟ عمومی طور پہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ پیسہ دے دے، جج کو خرید لو، آپ گناہ گار ہیں، آپ سے غلطی ہو چکی ہے، کوئی بھی معاملہ آپ نے خطا کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کی برادری والے، علاقے والے جانتے ہیں کہ آپ نے یہ معاملہ کیا ہے، لیکن عدالت میں جب جج کو خرید لیا جاتا ہے، عدالت کیا کر دیتی ہے بھائی؟ باعزت بری ہونے کی آرڈر جاری کر دیتی ہے، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہی نہیں بھائی۔ اگر جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جج کے سامنے دلائل دیے جاتے ہیں، جھوٹے کو سچا ثابت کرنے کے لیے وکیل کتنے جھوٹ کا سہارا لیتا ہی نہیں لیتا بھائی۔ گواہی دینے میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ میری برادری والا، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، یہ عدالت میں جا کے اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا، ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اب وکیل صاحب اتنے پیسے لے لو، ہمارے بندے کو عدالت میں جھوٹا ثابت ہونے نہیں دینا، جتنے پیسے چاہو ہم دیں گے۔ ایسے ہماری عدالتوں میں ہوتا ہی نہیں ہوتا بھائی۔ کون سا طبقہ ہے جو جھوٹ سے محفوظ ہے؟ وکیل ہے وہ بھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جج ہے وہ بھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، دفتر میں ملازم کام کرنے کے لیے جاتا ہے، وقت پہ نہ پہنچنا، اگر پوچھ لے تو غلط جھوٹ بات کا بہانہ بنا دینا، چھٹی نہیں ملتی فوتگی کا کہہ دیا۔ ایسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی نہیں ہوتا بھائی۔ استاد ہے، کلاس میں بیٹھ کے شاگردوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ علماء سوء، ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ عوام ناراض نہ ہو جائے، غلط مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ غلط مسئلہ بتا دیا۔ کون سا طبقہ ایسا ہے امت میں جو اس وقت جھوٹ کو چھوڑ کے چل رہا ہے؟
عمومی طور پہ افراد ہیں، بہت سارے ہیں جو سچے ہیں، سچ کا ہی سہارا لیتے ہیں، عزت بیزتی کی پرواہ نہیں کرتے، سچ کا دامن تھامتے ہیں، لیکن اکثریت ہمارے ملک میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کون سے ایسا تاجر ہے 100 میں سے کوئی اکا دکا گنتی میں شمار کیے جا سکتے ہیں جو غلط دہی نہیں کرتے، غلط زبان نہیں استعمال کرتے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے تو آپ نے یوں اناج میں ہاتھ پھیرا تو دیکھا کہ اناج میں پانی لگا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا جی یہ بارش کی وجہ سے اناج گیلا ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم کچھ اس طرح فرمایا اس کو الگ کرو، جو سوکھا ہے اس کو کیا کرو؟ الگ کرو، تاکہ کسی کو دھوکہ نہ دو۔ جب تم خشک اناج کا ریٹ الگ ہے، جو گیلا ہو چکا اس کا تو وزن بڑھ گیا۔ ہمارے ہاں گوشت میں بھی پانی لگا دیا جاتا ہے، سبزیوں میں بھی پانی لگا دیا جاتا ہے۔ جو غلط چیز ہے اس کو نیچے چھپا کے جب گاہک کو دیتے ہیں غلط سامان بھی ساتھ دے دیتے ہیں۔ ریٹ کون سا لیتے ہیں بھائی؟ اچھے والا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اب جو چھوٹا تاجر ہے، جو ریڑھی والا ہے، سائیکل پہ سامان بیچ رہا ہے، دکان پہ بیٹھ کے دکانداری کر رہا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی بہت کم لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو اپنی چیز کا عیب آپ کو پہلے بتائیں گے کہ صاحب یہ چیز ہے آپ لے لیں، اس میں یہ عیب ہے، باقیوں کا ریٹ اعلیٰ کا یہ ہے، عیب کی وجہ سے اس کا ریٹ اتنا کم ہے۔ ایسے لوگ بہت مارکیٹ میں کم ملیں گے، ہیں صحیح، یہ نہیں کہ نہیں ہیں۔ میرا خود کئی دفعہ واسطہ پڑا ہے، ایک میرے دوست ہیں یہاں جماعت میں بھی کئی دفعہ ہیں، یہ لال مل کے قریب ان کی دکان ہے۔ میں نے کئی دفعہ نوٹ کی یہ بات کہ کپڑا لینے جاؤ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عیب ہے، حالانکہ گاہک دیکھتا کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے اندر عیب ہے، لہذا اس کا ریٹ دوسرے کپڑے سے 200 کم ہے۔ پوچھتے ہیں کون سا؟ دکھاتے بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے، صاحب بتا دیتا۔ میں نے کئی دفعہ غور کیا ہے اور میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اتنی خوبیاں بیان کر دو کہ جتنے بھی اس کے اندر عیب ہے اس کے اوپر پردہ آ جائے، دوسرے کو دھوکہ دے کے چیز اس کے حوالے کر دو۔ ہمارا مزاج یہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا تاجر تجارت میں، دکان والا دکان میں، فیکٹری والا فیکٹری چلانے میں، استاد ہے شاگردوں کے ساتھ، وکیل ہے، جج ہے فیصلہ کرنے میں، دلائل دینے میں، اکثریت لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اچھا پھر جب جھوٹ کا سہارا لیں گے تو ہمارے